ہے میرے نبی کو میرے رب نے کیا دان دیے تھے، جب وہ مسکراتے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا، گول آئی میں داڑھی۔ کنگھی کا سلیقہ کیا تھا؟ کنگھی فرماتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے۔ یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے، عام طور پر کبھی کبھی گردن تک، کبھی شانوں تک، زیادہ زندگی بھر یہاں کا دستور تھا۔ کنگھی کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا آپ کی مستقل زندگی بھر کی عادت تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میں قربان جاؤں۔ میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں، آپ کا تو دین بڑا اوکھا کام، بیوی واسطے چنگے کپڑے پاؤنا اوکھا کام۔ میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، سبحان اللہ۔ عورتوں سے کہا واہ واہ، قربان جاؤں، اشارتاً ہمیں مردوں کو صراحتاً، عورتوں کو اشارتاً، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں، اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی حور اپنے خامند کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوندی ہے، اور ترا جتیاں ترٹ جاندیاں نے کپڑے ڈھو ڈھو کے، اور خامند کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جان۔ اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ یہ اس میں خفیہ پیغام ہے۔ میرے نبی حیا والے ہیں، پاکیزہ زبان، پاکیزہ ذات۔ مردوں کو صراحتاً فرما دیا اپنی عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو۔ بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فحاشی پھیلی۔ اور پھر اشارتاً جنت کی حور اپنے خامند کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد یا فوراً، یہ ساری روایات ہیں، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی، فوراً نہیں تھی۔ تو جب حضرت علی نے آ کے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے، تو آپ نے حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی محبوب ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ۔ اللہ اکبر، میری بیٹی کو تیار کرو۔ یہ میں دین بیان کر رہا ہوں، بے پردگی نہیں، بے حیائی نہیں، زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے، میرے نبی کی شریعت ہے، میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے، ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ۔ آپ نے کہا جابر شادی کی؟ کہا جی کی۔ کہا کماری سے کہ بیوہ سے؟ کہا جی بیوہ سے کی۔ کہا اللہ بکرن فتلاعبک وتلاعبها، ارے تو نے کماری سے کیوں نہ کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا۔ میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھیں صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے؟ ہاں وہ دین ہے، بہت بڑا حصہ ہے دین کا۔ عبادت میرے دین کی بیس ہے، بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی۔ نماز نکل گئی، روزہ نکل گیا، زکوٰۃ نکل گئی، حج نکل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ساری عمارت ٹوٹ گئی۔ لیکن بیس کو عمارت نہیں کہتے، ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں، کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں
کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دے کر گئے. کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پہنا، پرانا کپڑا پہنا، پیبند لگا کپڑا پہنا، میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا، زندگی بھر. اور آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے پسینے سے ایسے خوشبو آتی جیسے مشک سے خوشبو آتی، دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو. آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت، دوپہر پر. تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے، یوں یہ کوہنی آگے نکلی ہوئی تھی. آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، یہاں. تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو کیا تھا، چونکہ گرمی، پنکھے تو ہے نہیں، پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا. ام سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھی. کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے. میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے، کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے، پرانا پہنا ہے، پیبند لگا پہنا ہے، میلا نہیں پہنا. میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں. میرے نبی کیسے تھے؟ ان عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن کیسی تھی؟ سراہی دار، سراہی دار. سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر، چوڑا. کندھے بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ کافی لمبا، کھلا کھلا. بازو کیسے تھے؟ طویل الزندین، لمبے. انگلیاں کیسی تھیں؟ سائل الاطراف، انگلیاں مخروطی، لمبی. ہتھیلی کیسی تھی؟ رحب الراحہ، کشادہ. یہ ہتھیلی کے پیچھے ہاتھ کیسا تھا؟ شفن الکفین والقدمین، یہاں رگیں نظر نہیں آتی تھی. یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی گوشت. اب پاؤں پر بھی، پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین، بڑے نرم و نازک پاؤں. جب آپ وضو کرتے تھے پانی یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے. سینہ پیٹ کیسا تھا؟ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر. میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند کی. ایک موٹا آدمی سامنے آیا تھا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری، کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوں گے پیٹ کھبے پاسے ہوں گے، یا آپ کھبے پاسے تھے پیٹ سجے پاسے. ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، پڑ 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 یوں ہو رہا ہوتا. میرے نے کھا کھا تباہی پھیر دیں دے. ابھی رمضان آ رہا ہے، تم اپنے دشمن بن جاؤ گے. سموسے کھا، پکوڑے کھا، حلوے کھا، جڑی شاید نہیں کھاونی وہ بھی رمضان اچ کھا. پیچھے ڈٹھے پہ ہوں ترابیاں کے میں پڑی ہوں تو اٹھیا ہی نہیں جاندہ. تو تسی نہ کھاؤ آ 5 من شاید کھا کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے ہیں یہ ترابی تو پڑی نہیں ہے. اللہ دے بندے 2 کھجور کھا کے سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر، پھر کوئی تھوڑا بہت پھل کھا لے، پھر ترابی پر پھر جتنا مرضی کھول کے کھا، جتنا مرضی کھا. صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے. اللہ نے کھانے کا طریقہ، میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، زندگی کا طریقہ بھی بتایا، آخرت کا طریقہ بھی. والتین والزیتون، میں ادھر نہیں جاتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب، اس میں پورا میرے رب کی قسم ڈائٹ چارٹ ہے، ڈائٹ چارٹ ہے. والتین والزیتون، ڈائٹ چارٹ. میرے رب کہہ رہا ہے مجھے زیتون کی، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم. اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو، حلال کھاؤ، اندھا دھند نہ کھاؤ. اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، اب مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم. جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو اسے.
میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے، پوری زندگی لے کر آئے. وہ دائیں بائیں سے چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ذہن میں آتی، میں ادھر چلا جاتا ہوں. میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں. آپ کا سینہ اور پیٹ برابر، زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر. لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع. بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں، ٹائم پہ نہ کھاؤ، بھوک پہ کھاؤ. اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو، پیٹ نہ بھرو، تھوڑا رکھ کے کھاؤ، رکھ کے کھاؤ. ایک ڈاکٹر